اس حدیث شریف سے ثابت ہوا کہ بعض کھوٹی قسمت والی ایسی امتیں بھی گزری ہیں جن کے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے انبیاء علیہم السلام آئے مگر ایک شخص کو بھی ہدایت نہ ہوئی۔ انبیاء علیہم السلام کی آمد سے یہ فائدہ ہوا کہ ان کی مخالفت کرنے والوں کے خلاف اتمام حجت ہو گیا۔ وہ قیامت کے دن یہ نہ کہہ سکیں گے ربنا ما جاءنا من نذیر، ترجمہ اے ہمارے رب ہمارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا۔ میں کہا کرتا ہوں، اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں، میں کہا کرتا ہوں اگر میرے دل میں اخلاص ہے تو میرا ایک ایک منٹ کامیاب ہے، کہ اگر میرے دل میں اخلاص ہے تو میرا ایک ایک منٹ کامیاب ہے، خواہ ایک شخص کو بھی ہدایت نہ ہو۔ میرا دل تو چاہتا ہے کہ سب کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے، مجھ کو اس کا دکھ بھی ضرور ہے لیکن میں کامیاب ہوں اور خوش ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے لاہوریوں کو میری بات سننے کی توفیق عطا فرمائی۔ جس طرح کاشتکار اگر 100 بیگھے زمین کاشت کرے تو اس کا دل چاہتا ہے کہ 100 کے 100 بیگھے پھلیں اور پھولیں۔ اگر 100 میں سے 1 بیگھا بھی خشک رہ گیا تو ضرور دکھ ہوگا۔ جو حدیث شریف میں نے پیش کی ہے اس میں اصل چیز یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے 70,000 بلا حساب جنت میں داخل ہوں گے۔ یہ شرف کسی پیغمبر کی امت کو نصیب نہیں ہوا۔ پھر ان میں سے ہر ایک کے ساتھ اربوں سنکھوں جنت میں داخل ہوں گے۔ یہ دوسروں کے پیشوا ہوں گے۔ مثلاً شاہ ولی اللہ صاحب رحمہ اللہ تعالی مدینہ منورہ سے علم حدیث لائے ہیں۔ اس وقت سے لے کر اب تک ہندوستان میں علم حدیث کی درس و تدریس انہی کا ہی فیض ہے۔ اور شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی رحمۃ اللہ علیہ 5ویں صدی ہجری کی پیداوار ہیں۔ طریقت میں قادری خاندان ان کی طرف منسوب ہے۔ امام اعظم رحمہ اللہ تعالیٰ 1 صدی ہجری کی پیداوار ہیں۔ مذاہب اربعہ میں سے وہ حنفی مذہب کے بانی ہیں۔ ان حضرات کو اللہ تعالیٰ نے قبولیت عامہ عطا فرمائی۔ ان کی متبعین کی تعداد کا صحیح اندازہ ہم کر ہی نہیں سکتے۔ اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں ان کی تعداد کتنی ہے۔ انشاءاللہ ان کا فیض قیامت تک جاری و ساری رہے گا۔